الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء معدن الجود والعطاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين قال الله تبارك وتعالى جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. نہایتی محبت، ذوق، شوق، الفت اور عقیدت کے جذبات میں ڈوب کر بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیجئے، پیش کیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت محبت سے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت معزز محترم، بہت ہی زیادہ عزت و احترام کے لائق حضور کے بلا پیر صاحب دامت برکات القدسیہ، علماء ذی وقار، مشایخ اعظام، قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز القدر میرے دوستوں، آپ کو مبارک ہو. میں نے آپ کو بلا کیا کہا ہے کہ آپ کو مبارک ہو. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کا ذکر گنبد خضرا میں ہو رہا تھا. یاد رکھیے، یہ میں نے اپنی کسی کرامت کا اظہار نہیں کیا، میں نے کوئی غلط دعویٰ نہیں کیا. دراصل میں نے آپ کے سامنے اپنے نبی کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ذکر کیا. یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب وجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار گرامی قدر فرمایا تھا، میری ماں، آپ سب کی ماں، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے بارکہ کی راویہ ہیں. میرے کریم نے فرمایا تھا جب اس جہان رنگ و بو سے میں عالم بالا کی طرف تشریف لے جاؤں گا تو رب کائنات میری قبر میں میرے قریب میرے سرحانے ایک فرشتے کو کھڑا کر دے گا. سبحان اللہ. جس کو رب کائنات جل وعلا اتنی قوت سماعت عطا فرمائے گا کہ دنیا کے جس بھی کونے میں کوئی درود و سلام پڑے گا وہ فرشتہ سن لے گا. غور کیجئے، میرے نبی تشریف فرما ہے، وہ فرشتہ کھڑا ہے. میرے کریم آقا ہے، فرشتہ نوکر ہے. یہ حال ہے خدمتگاروں کا. سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ فرشتہ سن رہا ہے. یہ حال ہے در کے منگتوں کا. سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. میرے کریم فرماتے ہیں دوسرا طریقہ کار بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے پیش کرنے کا یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے حدیث سے بارکہ ہے، رب ذوالجلال نے کچھ فرشتے پیدا فرما رکھے جن کو سیاحین کہا جاتا ہے. سیاح سیر کرنے والے، گھومنے پھرنے والے. اور وہ فرشتے قرۂ ارض پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں. جہاں کوئی محبت و احترام کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا ہدیہ درود و سلام بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتا ہے، فرشتہ اس کے منہ سے ہدیہ درود و سلام وصول کرتا ہے اور پھر وہ لے کے میرے نبی کے دربار میں چلا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور تیسرا طریقہ کار میرے کریم فرماتے ہیں سمع صوتہ حیث کان، میں خود اس کی آواز کو سن لیتا ہوں جہاں کہیں بھی وہ درود پڑھ رہا ہوتا ہے.
یہ 3 طریقے ہیں میرے نبی کے دربار مقدس میں ہدیہ درود السلام کے پیش کیے جانے کے۔ پہلے جو دونوں طریقے ہیں کہ فرشتہ پیش کرتا ہے جو وہاں کھڑا ہے، یا وہ فرشتہ جو لے کے جاتا ہے، یہ دونوں فرشتے حدیث مبارکہ میں ہے کیا جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا ہے۔ تو جب آپ درود پاک پڑھ رہے تھے تو فرشتہ میرے نبی کو کیا عرض کر رہا ہوگا؟ یا رسول اللہ فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں آپ کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہا ہے۔ پھر بتائیے آپ کا ذکر وہاں ہو رہا تھا کہ نہیں؟ کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم درود و سلام پڑھنے والوں کا ذکر بارگاہ مستوفی میں کیا جاتا ہے۔ آج تو کسی کو یہ کہے کہ تیرا ذکر اسمبلی میں ہو رہا تھا، پارلیمنٹ میں ہو رہا تھا، پھول کر کپا بن جاتا ہے، یہ میرا ذکر، وہ تو کتنا خوش قسمت ہے، تیرا ذکر میرے نبی کی خدمت میں ہو رہا ہوتا ہے، دربار مصطفیٰ میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اور کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے معزز فرشتے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ احباب گرامی قدر، رب ذوالجلال کا بے پائے احسان و کرم ہے کہ خالق کائنات نے محض اور محض اپنی شان کریمی کے تصدق ہمیں اس رسول محتشم کا امتی بنایا جسے رب کائنات نے کائنات کا رسول بنا کے بھیجا۔ میرے نبی سے قبل تشریف لانے والے انبیاء علیہ السلام، کوئی کسی قریہ کا نبی تھا، کوئی کسی بستی کا نبی تھا، کوئی کسی علاقے کا نبی تھا، بلکہ بعض اوقات ایک ایک گھر میں کئی نبی، ایک ایک گھر میں ایک سے زیادہ نبی۔ حضرت ابراہیم بھی اللہ رب العزت کے نبی، حضرت اسحاق بھی اللہ کے نبی، گھر ایک ہے۔ حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت سیدنا اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی، گھر ایک ہے۔ حضرت سیدنا زکریا بھی اللہ کے نبی، ان کے لخت جگر حضرت یحییٰ بھی اللہ کے نبی ایک ہی گھر میں۔ حضرت سلیمان اللہ کے نبی، ان کے والد دیوکار حضرت داؤد بھی اللہ کے نبی، گھر ایک ہے۔ حضرت موسیٰ بھی اللہ کے نبی، ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون بھی اللہ کے نبی، ایک ایک گھر میں ایک ایک سے زیادہ انبیاء۔ جب باری آتی ہے میرے نبی کی تو فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، رب کائنات نے مجھے پوری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ الحمدللہ تعالی رب کائنات نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جسے کائنات کا رسول بنا کے بھیجا، اور جس کے لیے رب کائنات کے اس برگزیدہ پیغمبر نے، جس کو خلاق کائنات نے اپنا خلیل قرار دیا، اور جو رب کائنات کی رضا کا ہمہ وقت جو ہے پیغمبر تھا، اس پیغمبر کی زبانی دعا کروائی ہم ناچیز و حقیق بندوں کے لیے۔ رب ذوالجلال اس واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید فرقان میں بڑے حسین پیرائے میں فرماتا ہے، اور میرے نبی کو مخاطب ہو کے فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت، ان لمحات کو یاد کیجئے جب ابراہیم اس گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، وہ اسماعیل اور حضرت اسماعیل، اور جو دعا مانگ رہے تھے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ایک ایک پتھر کو رکھتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا تعالیٰ تو ہماری جانب سے قبول فرما لینا۔ عزت والے میرے بھائیوں، یہاں ایک بات قابل قبول ہے، نہ قابل غور ہے، کہ رب کائنات جل وعلا حضرت ابراہیم کو حکم دے رہا ہے کہ اے ابراہیم تو گھر بنا، حکم رب کائنات کا ہے، اور معاونت کے لیے رب ذوالجلال نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل بتا کے آؤ کہ گھر بنانا کہاں ہے، اس کا حدود اربع کیا ہوگا، اور معاون حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ یوں سادہ سے لفظوں میں کہیے کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، آرکیٹیکٹ اس کا ساز بتانے والے جبریل امین ہیں، معاون حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، معمار حضرت سیدنا ابراہیم ہے۔ اس کی قبولیت میں شک کیا تھا، اس کے باوجود آپ ایک ایک پتھر کو چونتے ہوئے کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے پالنے والے ہماری جان اسے قبول کر لینا۔ دراصل ہمیں ایک احساس دلایا جا رہا ہے
ہم ایک آدھ دن نماز پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، لوگوں کو بتاتے پھرتے جی میں نے تہجد پڑھی، یہ کیا وہ کیا فلاں کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ تو عبادت کر اور بارگاہ رب العزت میں قبولیت کی امید رکھ اور بار بار عرض کر کے مولا تعالیٰ میری جانب سے قبول فرما لینا۔ یاد رکھیے، یقین کر لیجئے، جو آپ تشریف لائے بیٹھے ہیں، میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں، میں باتیں کر رہا ہوں، آپ باتیں سن رہے ہیں، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، نہ اس میں میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، رحمت رب ذوالجلال کی جو آنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کبھی بھی نیکی کی توفیق میسر آ جائیں تو کبھی یہ نہ کہیے کہ میرا کمال ہے، بلکہ یقین رکھیے یہ احسان ہے رب کائنات کا کہ رب کائنات نے اس چیز کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ رب کائنات نے یہ کرم فرمایا، ہمیں اگر نیکی کی توفیق عطا فرمائی تو ہمیں اس پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں یہ نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے کریم آقا تشریف فرماتے حضرت سیدنا اشجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ بکسپنا میں حاضر ہوئے، یہ قافلے کے ساتھ آئے تھے۔ قافلے کے دیگر افراد بارگاہ ساتھ میں جلدی حاضر ہو گئے، مگر حضرت اشجع حاضر نہ ہوئے۔ وہ اپنے ڈیرے پر جہاں آ کے اترے تھے، آپ نے اپنا لباس تبدیل کیا، غسل کیا، صاف ستھرا لباس پہنا، پھر میرے نبی کے دربار انور میں حاضر ہوئے تو میرے قریب فرمانے گے اشجع تیری یہ عادتیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کو بہت زیادہ پسند ہیں، تیری یہ دو عادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ حضرت اشجع نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی عادتیں؟ تو میرے نبی فرمانے گے ایک انا کہ تو اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور دوسرا بردباری کہ تو بڑی نرمی سے کام لیتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو تیری یہ دونوں عادتیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ حضرت اشجع بارگاہ رسالت مآب میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میری دو عادتیں بڑی پسند ہیں، ایک انا اور دوسرا بردباری، مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ میری یہ عادتیں بنائی کس نے؟ جو عادتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں یہ عادتیں بنائی کس نے ہیں؟ میرے کریم مسکرا دیے فرمانے کے اللہ نے عادتیں بنائی ہیں۔ حضرت اشجع نے سر ادب کے ساتھ جھکا دیا، وہاں مولا تعالیٰ خود ہی عادت بناتا ہے، خود ہی پسند کرتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، خود ہی وہ نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، خود ہی قبول فرماتا ہے۔ اور اظہار بندگی کیا ہے کہ بندہ نیک عمل کر کے اپنے رب کے دربار مقدس میں امید رکھے اور عرض کرے مولا میری جانب سے قبول فرما لینا۔ انکا انت السمیع العلیم، مولا تو سننے والا بھی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور علم رکھنے والا ہے جو میں کہتا نہیں مگر میرے دل کے اندر موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بناتے ہوئے یہ دعا مانگ رہے تھے، میرے بھائی حجر اسود کی بات کر رہے تھے، جب بناتے بناتے حجر اسود کے قریب جہاں آج حجر اسود نصب ہے تقریباً اتنی بلندی تک پہنچے تو آپ نے اپنے لخت جگر کو فرمایا تھا بیٹے جاؤ کوئی ایسا پتھر لے کے اور جس کو بطور نشان میں حرم کعبہ کے اس کونے میں نصب کر دوں تاکہ طواف کرنے والے ابتدا اور انتہا کو پہچان سکیں۔ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کوہ ابو قبیس کے پہلو میں گئے، پتھر تلاش کر رہے تھے، حضرت سیدنا جبریل امین تشریف لے آئے اور آ کے عرض کیا کہ اے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کیا تلاش کر رہے ہو؟ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے فرمایا ایک پتھر چاہتا ہوں، ابا حضور نے حکم دیا ہے کوئی ایسا پتھر لے کے آؤ جو تھوڑا سا انوکھا پتھر ہو، جو ایک نمایاں شکل صورت رکھنے والا پتھر ہو تاکہ میں حرم کعبہ کے کونے میں لگا دوں۔ جبریل امین کے مشورہ سے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ یہ پتھر اٹھا کے لے کے آئے۔ علماء فرماتے ہیں یہ پتھر رب کائنات نے جنت سے بھیجا تھا۔ سبحان اللہ، دو پتھر ہیں جو جنت سے آئے تھے، ایک مقام ابراہیم والا پتھر ہے اور ایک یہ پتھر حجر اسود والا ہے، اور ایک ڈنڈا حضرت سیدنا آدم جنت سے لے کے آئے تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام تک نسل در نسل پہنچا تھا۔ بعد میں یہی عصا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو ملا تھا، یہ بھی جنت کا عصا تھا۔ پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، حجر اسود کو نصب کر دیا گیا اور عزت و عظمت کے اعتبار سے یہ اتنی بلندی پر تھا کہ خود میرے کریم آقا نے اس کو چوما، حجر اسود کو میرے نبی نے چوما۔ زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ طواف کعبہ کرتے ہوئے جب حجر اسود کی سیدھ میں آئے تو آپ نے ایک ہاتھ اس کے دائیں جانب رکھا، ایک ہاتھ بائیں جانب رکھا۔ میرے کریم آقا کی سنت مطہرہ کو اپناتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم نے
حجر اسود کو بوسہ دیا، مگر بوسہ دینے سے قبل فرمانے لگے اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے نبی نے تجھ کو چوما، کیونکہ میرے نبی نے تجھے چوما تھا اس لیے میں اپنے آقا کی سنت کے مطابق تم کو چوم رہا ہوں۔ یہ کہہ کر فاروق اعظم نے حجر اسود کو چوما اور اپنی پیشانی کو اسی طرح اس کے اوپر رکھا جس طرح میرے نبی نے رکھا تھا۔ فاروق اعظم نے قدم آگے بڑھایا تو کسی نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ فاروق اعظم نے پلٹ کر دیکھا تو یہ علی المرتضیٰ تھے جنہوں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ فاروق اعظم رک گئے، فرمان گئے اے باب مدینہ العلم کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ سیدنا علی مرتضیٰ فرما گئے ہاں امیر المومنین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی تم نے ایک جملہ ادا کیا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھ کو چوما تھا، وگرنہ تو ایک بیکار پتھر ہے۔ اے عمر ایسے نہیں ہے، اے عمر ایسے نہیں ہے، میرے نبی نے ایسے ہی اس پتھر کو نہیں چوما، یہ نفع دے گا، یہ نفع دے گا۔ پھر فرما لگے میں نے خود اپنے نبی سے سنا کہ جو حجر اسود کا ایمان سے سلام کرے گا۔ اب اسلام کیا ہے میں تھوڑی سی بات سمجھا دوں تاکہ میری بات کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب کریم کے محبوب حضور نبی مرشد رحمت کون و مقام علیہ تیمت و ثنا جب حرم کعبہ آپ حج کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے صحابہ میں اعلان فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حجوا کما حججت، اس طرح تم حج کرنا جس طرح میں مصطفیٰ حج کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام میرے کریم آقا کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے ہمارے نبی کس طرح عمل کرتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ میرے کریم آقا نے طواف کرتے ہوئے حجر اسود کی سیدھ میں آئے، ایک ہاتھ دائیں جانب رکھا اور دوسرا ہاتھ بائیں جانب، آگے بڑھے حجر اسود پر اپنے مقدس ہونٹ ٹکا دیے، اس کے بعد مبارک پیشانی کو حجر اسود پر رکھا، صحابہ عمل دیکھ رہے تھے۔ دوبارہ پھر میرے نبی نے طواف کیا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ میرے نبی سے آگے بڑھ کر حجر اسود کو چومتا، میرے کریم آقا آگے آگے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں۔ اس مرتبہ میرے کریم نے حجر اسود کو چوما نہیں، اپنے دست مقدس سے اس کو مس کیا، مس کرنے کے بعد اپنا مبارک ہاتھ چوم لیا۔ میرے نبی نے پھر طواف کیا، اس مرتبہ اسے چوما بھی نہیں، اس سے مس بھی نہیں کیا، اس کی جانب اشارہ کیا، اشارہ کرنے کے بعد اپنا مبارک ہاتھ چوم لیا۔ میرے نبی نے پھر طواف فرمایا، اس مرتبہ چوما بھی نہیں، اس کو مس بھی نہیں کیا، ہاتھ سے اشارہ بھی نہیں کیا، دست مقدس میں ایک چھڑی تھی، کھونڈی نما چھڑی، حضور نے اس کو اس جانب اشارہ کر کے چوم لیا۔ پھر صحابہ سے پوچھا تم نے میرے عمل کو دیکھا؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا، آپ نے اس کو براہ راست چوما، دست مقدس سے مس کر کے ہاتھ چوما، اس کی جانب دست مقدس کا اشارہ کر کے ہاتھ کو چوما، چھڑی کا اشارہ اس کی جانب کر کے چھڑی کو چوما۔ میری کریم مسکرا دیے، فرمان کہ سن لو اس میں سے جو بھی آسانی کے ساتھ عمل ہو سکے کر لینا، برابر کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کریم جانتے تھے کہ آئندہ زمانے میں اتنی کثرت کے ساتھ لوگ آ جائیں گے کہ ہر کسی کے لیے چومنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس عمل کو کہتے ہیں استلام۔ اب بات سنیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی مرتضیٰ فرما لگے میں نے اپنے نبی سے سنا کہ قیامت کے دن حجر اسود ہر وہ شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جو ایمان کے ساتھ حجر اسود کا استلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواہ وہ چومتے ہیں، خواہ وہ اشارہ کرتے ہیں، خواہ وہ مس کرتے ہیں، ہر شخص کے، اور ایک لمحہ میں ایک نہیں سینکڑوں لوگ حجر اسود کی جانب اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں، سالانہ کروڑوں یا اربوں کی تعداد میں لوگ حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے چومتے ہیں۔ حجر اسود ہر شخص کے ایمان کے بارے میں جانتا ہے کہ میرا اسلام کرنے والا ایمان والا ہے کہ بے ایمان۔ جو رب ایک پتھر کو یہ علم دیتے ہیں اس نے اپنے محبوب کو کتنا علم دیا ہو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حرم کعبہ پایا تکمیل کو پہنچ گیا، بن گیا حرم کعبہ۔ اب بارگاہ قدس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، مولا مجھے بھی اور میرے بیٹے کو بھی ہمیشہ اپنی حضور گردن جھکانے والا بنائے رکھنا۔
میری نسل میں مسلمان کو پیدا کرنا. یاد رکھیے پہلے انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے جو تھے وہ اپنے نبیوں کی جانب منسوب تھے. یہودا حضرت یعقوب کے بیٹے کا نام ہے. یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو یوں سمجھے کہ یوسف علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ اسرائیل ہے. حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے اور حضرت یعقوب کی ساری اولاد بنی اسرائیل کہلواتی ہے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور 12 ہی بنی اسرائیل کے یہ قبیلے ہیں. ان کی ساری نسل بنی اسرائیل کہلواتی ہے. یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا اور سارے کے سارے حضرت سیدنا یعقوب کی اولاد اس یہودا کی وجہ سے اپنے آپ کو یہودی کہلواتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنے آپ کو مسیحی کہلواتے ہیں, عیسائی کہلواتے ہیں. میرے نبی کو ماننے والے محمدی نہیں مسلمان کہلواتے ہیں. پہلے نبیوں کے ماننے والوں کو اپنے نبیوں کی جانب منسوب کیا جاتا تھا. حضرت یعقوب کے ماننے والے حضرت موسیٰ کلیم اللہ بعد میں سارے کے سارے انبیاء جو بنی اسرائیل میں آئے ہیں سارے یہودی کہلوائے یہودا کی وجہ سے, جو سارا عیسائی کہلوائے عیسیٰ کی وجہ سے, اور ہم مسلمان کہلوائے اس لیے کہ ہمارا نام حضرت ابراہیم نے مسلمان رکھا تھا. اللہ فرماتا سماکم المسلمین, تمہارا نام میرے خلیل حضرت ابراہیم نے مسلمان رکھا تھا تمہارا نام, اس لیے ہم مسلمان ابراہیم کے کہنے سے ہیں. دونوں نے دعا مانگی کہ مولا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا, مولا ایک ایسی امت پیدا فرمانا جو مسلمان امت ہو اور ہمیں طریقہ سکھا دے حج کا. اے رب ذوالجلال بے شک تو جاننے والا ہے. پھر آپ نے وہ ایک تاریخی دعا مانگی اور ہم پر احسان ابراہیم علیہ السلام کا یہی سبب ہے ہم ہر نماز میں جو بھی فرض ہوتی ہے واجب ہوتی ہے نفل ہوتی ہے رکوع و سجود والی نماز, ہم سلام پھیرنے سے پہلے بارگاہ ابراہیم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں. یہ ایک احسان کو ہم مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کیا, ربنا وبعث فیہم, مولا میں دعا مانگتا ہوں کہ جس مسلمان قوم کے لیے میں نے دعا مانگی ہے کہ مسلمان بنانا, ربنا ہمارے پالنے والے, وبعث فیہم رسولا, لام کے اوپر 2 زبر ہیں, رسولن تنوین اظہار عظمت کے لیے ہے. عرض کیا مولا ان میں شاندار رسول بھیجنا, بڑی شان والا رسول بھیجنا, بڑی عزتوں والا رسول بھیجنا. اس رسول کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے, یتلو علیہم آیاتک, مولا ان کے سامنے تیرے قرآن کی آیتوں کی وہ تلاوت کرنے والا ہو. وہ رسول جو ہے وہ تلاوت کرنے والا ہو, محض تلاوت کا دینا کافی نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے قبلہ شاہ صاحب قرآن مجید فرقان میں کی آیات بینات کی تلاوت فرما رہی تھی. ہم ناچیز و حقیر بندے بڑی محبت کے ساتھ ان کی تلاوت کو سن رہے تھے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا آپ کو ساری آیات بارکہ یاد ہوگی جو شاہ صاحب نے پڑھی تھی؟ جی نہیں ہوئی نا. پتہ چلنا تلاوت کرنا کافی نہیں. ابراہیم نے کیا مانگا علیہ السلام, اے مولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب, مولا کتاب کا علم سکھا کے جائے, تلاوت کر کے نہ چلا جائے. یہ نہ ہو محض تلاوت کی چلے گئے. یاد رکھیے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی جانب ایک طویل حدیث بارکہ مروی ہے جو علامہ جلال السیوطی رحمت اللہ تعالی نے الخصائص کبریٰ فی معجزات خیر الورا میں نقل کی ہے, جس میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے اس تمنا کے ظاہر ہے کہ مولا تعالی نبوت رہنے دے, مجھے اس نبی کا امتی بنا دے. اس حدیث بارکہ میں من جملہ میرے نبی کی امت کی خصوصیات پہ سے یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا آدم سے لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں ان میں سے کسی بھی نبی پر نازل ہونے والی کوئی بھی کتاب, خواہ وہ زبور ہو, تورات ہو, زبور ہو یا انجیل یا صحائف انبیاء جو انبیاء پر رب کائنات اوراق صحیفے نازل فرمائے, کوئی بھی نبی ایسا نہیں کہ جس کی امت کو نبی پر نازل ہونے والے صحیفے یا وہ کتاب ساری زبانی یاد ہو. کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے.
یہ کتابیں بھی صحائف بھی صرف نبیوں کو زبانی یاد تھے، نبیوں کے علاوہ کسی کو زبانی یاد نہیں تھے۔ یہ معجزہ میرے نبی کا ہے کہ میرے نبی کا قرآن بچوں کو یاد ہے، یہ معجزہ میرے نبی کا ہے۔ ابراہیم نے دعا مانگی تھی مولا تعالیٰ وہ نبی بھیجنا جو ان کو کتاب کی تلاوت بھی کر کے سنائے اور ان کو سکھا کے بھی جائے۔ صرف کتاب کا سیکھ لینا بھی کمال نہیں، یعلم الکتاب والحکمہ، اور جو اس میں حکمت کے موتی پوشیدہ ہیں وہ بھی عطا کر کے جائے، محض تلاوت کر کے نہ جائے۔ میرے نبی نے کس انداز سے عطا فرمایا؟ بہت عزت والے میرے بھائیوں، آج اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، پڑھانے والے محنت کرتے ہیں، تکلف سے کام لیتے ہیں، پڑھنے والے اپنی یادداشت کے بل بوتے پر کوئی رٹا لگاتا ہے، کوئی یاد رکھ لیتا ہے۔ میرے نبی کا انداز عطا کیا تھا؟ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو میرے کریم آقا نے یمن کا عامل اور قاضی بنا کے بھیجا۔ عامل کہتے ہیں گورنر کو، قاضی ہے چیف جسٹس۔ ایک ہی وقت میں گورنر بھی بنایا، چیف جسٹس بھی، فرمایا جاؤ یمن چلے جاؤ۔ جب میرے کریم آقا نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی تو سیدنا علی مرزا بارگاہ بے کسبانہ میں عرض کیا، اللہ کے نبی علی کا صلاۃ والسلام، میں ایک الڑ جوان ہوں، مجھے علم القضایا کے بارے میں، یہ عدلیہ کے سلسلہ میں کس انداز سے متعلقین وہ جو مدعی یا مدعا علیہ کس طرح ان سے بات کرنی ہے، سوال کیا کرنے ہیں، شہادت کس انداز سے لینی ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی میں تو اس کی الگ بے سے بھی واقف نہیں ہوں، آپ مجھے چیف جسٹس بنا کے بھیج رہے ہیں۔ انداز جہاں بانی کیا ہے، مینجمنٹ کے اصول کیا ہیں، میں کس طرح مملکت کو چلاؤں گا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ مجھے گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، دنیا میں بندہ پڑھتا پہلے ہے، عہدہ بعد میں ملتا ہے۔ میرے نبی عہدہ پہلے عطا فرما رہے ہیں، علم بعد میں عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت علی نے یہ جب عرض کیا تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اے علی جاؤ نا ارسطو کی کتابیں پڑھ لو، جالینوس کی کتابیں موجود ہیں، افلاطون کی کتابیں پڑھ لو، جاؤ لقمان حکیم کے اقوال وہ زبانی یاد کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ میرے بھائی نہیں، ایسے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تعال یا علی الیہ، علی آگے بڑھو میری طرف آؤ۔ حضرت علی فرماتے میں بارگاہ مصطفی میں حاضر تھا، آگے بڑھا، اپنے کریم آقا کرکری ہوا، میرے نبی نے اپنے دست مقدس میرے سینے پر مارا، اے اللہ اس کے سینے کو کھول دے، پھر مجھے اپنے سینہ پر نور کے ساتھ ملا کے یوں کر کے دبایا، معانقہ کیا، چھوڑا تو رب کائنات کی عزت کی قسم علم کا دریا میرے سینے میں ٹھاٹے مارنے لگا۔ یعلم الکتاب والحکمہ، وہ حکمت بھی سکھا کے جائے۔ اور پھر علم کتنی معراج کو پہنچا۔ محض ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا علم کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، میں اس اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو دانے کو شگافتہ فرماتا ہے۔ آپ جو قسم اٹھایا کرتے تھے، وہ اللہ جو دانے کو شگافتہ کر کے پودا پیدا فرماتا ہے، میں اس اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں۔ آج تک کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ میرے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوا ہو، ابھی وہ سائل اپنے سوال کو مکمل نہیں کرتا کہ اس کا جواب پہلے مجھے آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سائل سوال کر رہا ہوتا ہے نا، ابھی اس کا سوال مکمل نہیں ہوتا۔ انداز کیا تھا؟ میں ایک واقعہ آپ کو کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ غزی کرہ سیدنا علی مرزا تشریف فرماتے کوفہ کی جامع مسجد میں، دو آدمی حاضر ہوئے، ان کے درمیان ایک جھگڑا تھا، ایک قضیہ تھا، ایک الجھن تھی جس کا فیصلہ مقصود تھا۔ ان دونوں نے حضرت علی مرزا کے سامنے اپنا قضیہ پیش کیا۔ قضیہ کیا تھا؟ ان میں ایک بولا، کہنے لگا کہ علی، میں اور یہ میرا ساتھی، ہم دونوں ایک ہی محلے، ایک ہی شہر، ایک ہی بستی، ایک ہی گلی کے رہنے والے ہیں، ہم دونوں اکٹھے سفر پر روانہ ہوئے، کہیں تجارت کے لیے جانا تھا، اس سے اپنے گھر سے اور میں نے اپنے گھر سے زیادہ راہ کے طور پر کچھ روٹیاں لے لی کہ راستے میں بھوک لگے گی، ہم روٹی کھا لیں گے۔ نہ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس کس تعداد میں روٹیاں ہیں، نہ میں نے اسے بتایا۔ ہم دونوں چل پڑے، ایک جنگل بیابان میں پہنچے، دوپہر کا وقت تھا، بھوک نے ستایا تو ہم نے خیال کیا کھانا کھا لیں۔
میں نے اپنا رومال کھول لیا روٹیوں والا، اس سے اپنا کھول لیا، میرے پاس سے 3 روٹیاں اور اس کے پاس 2. میرے پاس سے کتنی روٹیاں؟ 3. اس کے پاس تھیں 2 روٹیاں تھیں. حضور ایسے ہوا میرے پاس، اس کے پاس 5 روٹیاں، 2 نہیں بلکہ 5 روٹیاں. اس کے پاس تھی، میرے پاس تھی 5 روٹیاں، اس کے پاس تھی 3 روٹیاں. اس کے پاس کتنی تھی؟ 3 نہیں، اس کے پاس کتنی تھی؟ 3. میرے پاس تھی 5، کل 8 روٹیاں تھیں. ہم نے اپنے رومال کھولے کھانے کے لیے، ابھی ہم نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا کہ ایک آدمی نے دور سے ہمیں آواز دی، اوے ٹھہر جاؤ، کھانا کھانے لگے ہو؟ ہم نے کہا ہاں ٹھہر جاؤ، انتظار کرو میرا. وہ ہمارے قریب آ گیا، کہنے لگا اگر مناسب سمجھو تو میں قیمت ادا کروں گا، مجھے اپنے ساتھ شامل کر لو. اے علی، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے ساتھ شامل کر لیا. وہ 8 روٹیاں تھی، کھانے والے کتنے تھے؟ 3. ہم نے وہ روٹیاں نہیں کھا. جب وہ کھا کے فارغ ہوئے، روٹیاں ختم ہو گئی، وہ شخص اٹھا، دانا عقل مند تھا، اس نے اپنی جیب سے 8 درہم نکالے اور ہمارے آگے پھینک کے چلا گیا، یہ بانٹ لینا. اے علی، میری روٹیاں تھیں 5 اور میرے ساتھی کی تھیں 3. میں نے 5 درہم خود رکھ لیے، 3 اسے دے دیے. بھائی تیری 3 روٹیاں تھی، 3 درہم تو لے لے، میری 5 روٹیاں تھی، 5 درہم میں لے لیتا ہوں. مگر میرا بھائی بگڑ گیا، کہتا نہیں 4 برابر کریں گے، آدھے لیں گے. میں نے کہا بھائی تیری روٹیاں تھی 3، میری تھی 5، 8 درہم ہے، تو 3 لے لی، میں 5 لے لیتا ہوں. مگر یہ مانتا نہیں ہے. اس سے کہا تھا اسی طرح سنبھالے رکھو، علی کے پاس جائیں گے، پھر وہ جو فیصلہ کریں گے قبول کر لیں گے. جب ان کی بات مکمل ہوئی تو سیدنا علی مرزا نے اس 3 روٹیوں والے کی جانب دیکھا، فرمایا کہ بھائی لے لے، تیرا ساتھی تجھ پر احسان کر رہا ہے، اگر مجھ سے فیصلہ کروائے گا پھر 1 ملے گا. بھائی لے لے، تیرا بھائی تجھ پہ احسان کر رہا ہے، مجھ سے فیصلہ کروائے گا 1 ملے گا. کہیں گا واہ علی کمال کر دیا تو نے، میں 3 لے کے راضی نہیں تو 1 دے رہا ہے، میں تو 3 پر راضی نہیں ہوں، 4 لینا چاہتا ہوں. فرمایا کہ اچھا سن پھر میرا فیصلہ، بتا روٹیاں کتنی تھی؟ حضور 8. کھانے والے کتنے تھے؟ حضور 3. فرمانا کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ انداز سے تم نے کھایا ہوگا، البتہ میں امید رکھتا ہوں یوں کرتے ہوگے، 1 روٹی کے کرتے ہوگے تم 3 ٹکڑے، 1 بانٹ لیتے ہوگے. کہنے لگا بالکل تم نے صحیح کہا، ہم ایسے ہی کرتے تھے. میں بالکل ٹھیک کہا. تیری روٹیاں کتنی تھی؟ جی 3. تیری روٹیوں کے ٹکڑے کتنے بنے؟ کتنے بنے بلا ٹکڑے؟ آپ بھی بتا دیں نا، مسئلہ سمجھ آ جائے گا. کتنے ٹکڑے بنے؟ 9. اور اس کی روٹیاں 5. ٹکڑے کتنے بنے؟ 15. اب کل ٹکڑے کتنے بنے؟ نا جی یہ 24 ٹکڑے بنے. اور ایک حصے میں کتنے آئے؟ 8 ٹکڑے. میں کہ تیری روٹیوں کے ٹکڑے کتنے بنے تھے؟ جی 9. کہنے لگے 8 تو کھا گیا، 8 تو کھا گیا، باقی بچا 1 ٹکڑے 1 درہم تجھے ملے گا، 7 اس نے اس کے کھائے ہیں، 7 اسے ملیں گے. یہ کیا تھا؟ رب کے دربار میں دعا مانگی تھی، مولا علم و حکمت کے موتی سکھا کے جائے، علم و حکمت کے موتی سکھا کے جائے، محض سکھا کے نہیں جائے. وَيُزَكِّيهِمْ، مولا نگاہ کرم سے ان کو پاک بھی کر کے جائے. ایسا رسول بھیجنا. اور میرے نبی کے پاک کرنے کا انداز کیا تھا؟ میرے بڑے عزت والے میرے بھائیوں، مجھے میرے اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی کی نگاہ کرم کی پاکیزگی اتنی زیادہ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کی سادہ سی مثال دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. نجاست 2 طرح کی ہوتی ہے، پلیدی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک اعتبار سے خفیفہ، میں غلیظہ کی بات نہیں کروں گا، ایک اعتبار سے نجاست حکمی ہوتی ہے اور ایک حقیقی ہوتی ہے. مثال دے کے سمجھاؤں گا تاکہ بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو. گوبر، یہ کسی جانور کا گوبر ہمارے ہاتھ کو لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے بھلا؟ ہم پانی سے دھو لیں تو ہاتھ پاک ہو جائے گا. کوئی کیمیکل کو صابن لگا لیں تو ہاتھ زیادہ پاک ہو جائے گا. ہماری طرف دیکھ کر کوئی آدمی کہے تیرا ہاتھ پاک ہو گیا، آپ کیا کہیں گے؟ پاک
ہو گیا؟ کہیں گے صابن کے ساتھ دھویا تھا نا؟ کہیں گے ہاں۔ اب وہ گوبر کا ٹکڑا لے اور کہے میں اس کو بھی پاک کر لیتا ہوں، وہ ٹوٹی کھول کر صابن کے ساتھ گوبر کے ٹکڑے کو دھونا شروع کر دے، آپ ایمان سے بتائیے پاک ہو جائے گا؟ جی نہیں ہوگا پاک؟ نہیں مل مل کے دھو لے پھر نہیں ہوگا پاک۔ کب تک نہیں ہوگا؟ جب تک اس کا ایک ذرہ باقی ہے۔ ہاتھ حکمی طور پر پلید ہوا تھا، گوبر حقیقی طور پر پلید ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے نا؟ ہاتھ حکمی طور پر پلید ہوا تھا، گوبر حقیقی طور پر پلید ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے، لیکن سمجھانے کے لیے سوال ضروری ہے، وگرنہ میں نہ کرتا۔ کبھی ایسے ہو جاتا ہے ایک ایمان والا بھی پلید ہو جاتا ہے، ایسے ہے نا؟ جس حال میں آپ قرآن پاک کو ہاتھ ہیں مسجد کے اندر نہیں جا سکتے۔ اگر آپ ایک بالٹی پانی سے یا 2 بالٹی پانی سے غسل کر لیں، پاک ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ سارے بتاؤ نا، ہو جاتے ہیں؟ تو اگر کسی کافر کو 10 بالٹی سے غسل دے دیں، کافر بھی پاک ہو جائے گا؟ جی چلو نہر پہ لے جائیں، اسے مل مل کر دھو لیں، ہو جائے گا نا پاک؟ نہیں ہوگا؟ چلو دریا پہ لے جائیں، چنیوٹ قریب ہے وہاں لے جائیں، اس کو نہلانا شروع کر دیں، ہو جائے گا پاک؟ یار سمندر پہ لے جائیں، پاک ہو جائے گا؟ پوری دنیا کے سمندروں کا پانی اس کے اوپر ڈھال دیں، وہ ناپاک کا ناپاک رہے گا۔ ایسا وہ شخص جس کو دنیا بھر کے سمندر پاک نہیں کر سکتے، میرے نبی کی نگاہ کرم پاک کر دیتی۔ کلمہ طیبہ پڑھتے پاک ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ تو پھر کتنی پاکیزگی ادا کرتے ہیں میرے نبی، اور انداز کیا ہے میرے نبی کے پاکیزگی ادا کرنے کا۔ یہاں بھی میں ایک مختصر سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ حضرات گرامی قدر تشریف فرمائے ہیں، آپ ان کی بڑی پیاری سریلی آواز سننے کے متمنی ہیں۔ میں مختصر ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ میرے کریم آقا تشریف فرما تھے، میدان جنگ کی بات ہے، رسول مرشد رحمت کون و مکان کے صحابہ کفار کے ساتھ برسر پیکار ہیں، انسانوں کے جسم گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، نیزے بھالے تیر تلوار چل رہے ہیں، چیخو پکار مچی ہوئی ہے، انسان چیخ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں۔ کفار آل الحبل کا اور ایمان والے اللہ اکبر کے فلشغاف نعرے لگا رہے ہیں، گھوڑے بھی زخمی ہو کر ہنہنا رہے ہیں، تلواریں کی جھنکار ایک کان پڑی آواز سنائی دیتی، غوغۂ معاش بپا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان کارزار کے، اس میدان جنگ کے ایک کنارے پر کھڑے اپنے صحابہ کرام کی جانبازی کے مناظر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے غلام کس انداز سے جنگ کر رہے ہیں۔ ایک کافر دوسرے کونے پر اپنے ساتھیوں کی مرمت بھی دیکھ رہا تھا کہ کس طرح وہ ایمان والوں کے ہاتھوں کٹ رہے ہیں۔ یہ کافر جو کھڑا تھا، اس کے دل میں ایک خیال آیا، اس سے میرے نبی کی جانب دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا وہ شخص ہے جس کی وجہ سے ساری جنگ ہو رہی ہے، اگر معاذ اللہ تعالیٰ سماد اللہ تعالیٰ اس شخص میں شہید کر دوں تو جنگ کا پانسا پلٹ جائے گا، میرے ساتھی فتح و کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے اور اس کے ساتھی بھاگ جائیں گے۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، دوڑایا گھوڑا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر میرے کریم کے پیچھے آ گیا۔ میرے نبی اپنے دھیان صحابہ کرام کو ملاحظہ فرما رہے تھے، وہ پیچھے آیا، تلوار لہراتا ہوا آیا تھا، اس کا یہ پروگرام تھا کہ میں جاتے ہی اللہ یعوذ باللہ تعالی ان پر حملہ کر دوں گا اور وہ کچھ کر گزروں گا کہ شیطان خوشی سے ناچنے لگے گا۔ وہ ایک ارادہ لے کے آیا تھا۔ میرے کریم آقا کے پیچھے آکے جب اس نے آکے گھوڑے کو روکا نا تو رسول مرشد نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، جو ہی آنکھیں چار ہوئی اس کے دل کی کایا ہی پلٹ گئی۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حدیث بار کا نقل فرماتے، بالکل بخاری کی ابتدا میں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ کس نیت کے ساتھ آیا تھا؟ سوچئے حضرت عمر اپنے گھر سے کس نیت کے ساتھ چلے تھے؟ اللہ اللہ اللہ۔ یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہاں نیتیں کیا، یہاں تو مقدر بھی بدل جاتے ہیں۔ اب وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، میرے نبی تشریف فرمائے ہیں، کھڑے ہیں زمین پر، وہ گھوڑے پر سوار ہے، آنکھیں چار ہوئی تو دل کی کایا پلٹ گئی، تنی ہوئی گردن نیچے آ گئی، گردن کا سریا نکل گیا، تلوار جھک گئی،
نگاہیں نیچی کر کے کہا انت نبی اللہ، آپ ہی اللہ کے نبی ہیں؟ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں؟ میرے کریم نے محاسن اسلام کا ذکر کیا، اسلام کی جو احسن چیزیں ہیں سارے کا سارا ہی حسن ہے، ذکر کیا۔ میں چیز کی دعوت دیتا ہوں، چیز کی دعوت دیتا ہوں، رب کائنات کی توحید، اپنی رسالت کا ذکر کیا۔ وہ شخص سے سوال کیا، کہنے لگا اگر میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں، اللہ کو الہی حقیقی مان لوں، کلمہ طیبہ پڑھ لوں، مجھے کیا ملے گا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، ابھی ایمان لایا نہیں ہے، نگاہ مصطفیٰ کا فیض ہے، وہ جانتا ہے ان کے دامن کرم سے وابستہ ہوگا تو کچھ ملے گا ضرور۔ سبحان اللہ۔ کیا ملے گا؟ عطا فرمانے والے میرے کریم فرمان لگے کلمہ طیبہ پڑھ لے جنت مل جائے گی۔ اللہ 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 اللہ۔ کلمہ طیبہ پڑھ لے جنت مل جائے گی۔ کہنے لگا میرے گناہوں کا کیا بنے گا؟ وہ کون سا جرم ہے جو میں نے نہ کیا ہوگا؟ وہ کون سا گناہ ہے جو مجھ سے سرزدہ ہوا ہوگا؟ دنیا بھر کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے میں نے کیے، وہ کدھر جائیں گے؟ میرے کریم نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ پڑھ لے، دوسرے لفظ میں یوں کہیے میرے دامن کرم سے بستہ ہو جا، سارے معاف ہو جائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بھی گناہ باقی نہ رہے گا۔ کہنے لگا جی تم دعویٰ کرتے ہو، ضمانت دیتے ہو کہ میں کلمہ طیبہ پڑھ لوں گا تو جنت پہ چلا جاؤں گا، وعدہ کرتے ہو؟ میرے کریم نے مسکرا کے فرمایا ہاں کلمہ طیبہ پڑھ لے، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے جنت دے دی جائے گی، سبحان اللہ۔ وعدہ کرتا ہوں جنت دے دی جائے گی۔ میرے بھائیوں حیران ہونے کی بات نہیں ہے، اگر میں آپ سے مختصر سا سوال کروں تو یقین بالیقین بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان والے، مگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں بتائیے جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ جی؟ حسن حسین، کون ہیں؟ حسن حسین علیہ اچھا السلام۔ جنت کی خواتین کی سردار کون ہے؟ پھر جنت جاگیر کس کی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی فرمانے کی جنت مل جائے گی، میں وعدہ کرتا ہوں۔ کہنے گا اچھا یہ بات ہے، پھر سنیے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کائنات ہستی میں رب کائنات کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے کریم مسکرا دیے، اس نے سوالیہ نگاہوں سے میرے آقا کی جانب دیکھا، گویا کہہ رہا ہو میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، تم بھی کرو، میں تو کلمہ پڑھ لیا نا، تم بھی وعدہ پورا کرو۔ میرے نبی مسکرا کے فرما لگے تیرے لیے جنت کا میں ذمہ دار، تیرے ایمان کا میں گواہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ خوشی میں اس کی حالت عجب ہو گئی۔ میں خوشی میں دیوانہ نہیں کہوں گا کہ میرے نبی کا صحابی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا خوشی میں دیوانہ ہو گیا، نہیں یہ جملہ میں نہیں کہوں گا میرے نبی کے صحابی بن گئے۔ خوشی میں ان کی حالت غیر ہو گئی، جی چاہا کہ چھلانگ لگا کے گھوڑے سے نیچے اتروں اور ان کے مبارک ہاتھوں کو چوم لوں، ان کے پہائے عطر کا بوسہ لے لوں، مگر کیا کہتے ہیں تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ، چھلانگ لگا کے گھوڑے سے اترنا چاہا، پاؤں رکاب میں الجھا، سر کے بل نیچے گرا، گرتے ہی گردن کا منکا ٹوٹا اور وہیں واصل بحق ہو گیا میرے نبی کے قدموں میں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس سے نمازیں کتنی پڑھی تھیں؟ دراصل اسے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا، موقع ملتا تو ضرور پڑھتا، کیونکہ میرے نبی فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کافروں جیسا کام کیا ہے۔ ضرور نماز پڑھتا، اسے موقع نہیں ملا تھا۔ حج کتنے کیے تھے؟ دراصل اسے موقع نہیں ملا تھا۔ روزے کتنے رکھے تھے؟ کوئی بھی نہیں، دراصل اسے موقع نہیں ملا۔ میدان جنگ میں موجود ہے، کافروں سے لڑائی کی تھی؟ نہیں کی تھی، موقع نہیں ملا۔ کیا ہے تو کیا کیا ہے؟ ایمان کی نظروں سے میرے کریم کے رخ انور کی زیارت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ نیچے گرے اور مطبع شہادت پہ فائز ہو گئے۔ میرے کریم آقا مسکرا رہے تھے، دونوں ہاتھ بلند کر کے صحابہ کو پکار کے فرما رہے تھے آؤ جس سے جنتی کی زیارت کرنی ہے کر لو، یہ لیٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول۔ مختصر عمل
عظیم ترین درجہ یہ کس تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، یہ کس کی زندہ باد، یہ کس کی نگاہ کرم کا نتیجہ تھا؟ رب کریم کے دربار میں حضرت ابراہیم نے مانگا تھا، وہ یزکیہم، مولا ایسا نبی عطا فرمان نگاہ کرم سے ان کو پاکیزگی عطا کر دینے والا ہو۔ میرے بہت عزت والے بھائیوں، بات یہاں قابل غور ہے، اللہ نے ہمیں اتنی شان والے نبی کا امتی بنایا، پھر ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ایک سادہ سی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ میں لوگوں کے سامنے یہ کہوں کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، میرے شاگرد بہت اچھے ہیں، لوگ بھی کہیں شاہ جی کے شاگرد بڑے اچھے ہیں، شاہ جی کی اولاد بڑی اچھی ہے، لیکن میرا شاگرد لوگوں کے سامنے کو غلط حرکت کرے، مجھے حیا آئے گا یا نہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آئے گا نا؟ میں آخری ایک بات کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ مولانا محمد بشیر رحمت اللہ تعالی علیہ ابو نور سیالکوٹ والے، کوٹی لوہارا والے، وہ ایک رسالہ شائع کیا کرتے تھے، ماہ نامہ ماہ طیبہ۔ ان کے بعد مولانا ضیاء اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی شائع کرتے ہیں، انہوں نے ایک حقائق لکھی تھی، میں وہ حقائق آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے تعریف فرمایا کہ دہلی کی جامع مسجد میں لوگ سیر کے لیے آیا کرتے تھے، اور جامع مسجد کی سیڑھیوں میں ایک فقیر منگتا بیٹھا تھا۔ ایک مرتبہ ایک انگریز سیر کرنے کے لیے آیا، اس نے اپنی جیب سے اپنا پرس نکالا، پینٹ کی جیب سے پرس نکالا، اور اس میں سے اس زمانے کا کوئی سکہ نکال کر اس فقیر کے سامنے پھینک دیا، اور دوبارہ اس سے وہی بٹوا اپنی جیب میں ڈالا اور مسجد کی سیر کرنے کے لیے چلا گیا۔ مگر وہ بٹوا جیب میں نہ ڈالا جا سکا، وہ مسپلیس ہوا، وہ نیچے گر گیا، اس کا اسے پتہ نہ چلا، مگر وہ فقیر دیکھ رہا تھا۔ اس فقیر نے آگے بڑھ کے وہ بٹوا اٹھوا لیا اور تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رش زیادہ تھا، فقیر کو وہ بندہ ملا نہیں، یہ واپس آ گیا، اپنی گدڑی پہ آ کے بیٹھ گیا۔ آئندہ سال یا 6 ماہ بعد، کتنے بھی عرصے کے بعد، وہی شخص دوبارہ آیا دہلی میں، انگریز، اور دوبارہ وہ مسجد کی سیر کے لیے آیا، انہی سیڑھیوں سے گزرنے لگا تو اس فقیر نے، منگتے نے، بھیک مانگنے والے نے پہچان لیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہیں گا بابو ٹھہرو، تیری ایک امانت میرے پاس ہے۔ وہ حیران ہو کے انگریز کہنے لگا میری امانت تیرے پاس؟ ہاں ہاں بابو ہے، ذرا انتظار کر، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ انگریز وہاں کھڑا ہو گیا، یہ دھوڑا قریب ہی اس کی کٹیا تھی، کٹیا سے وہ بٹوا نکال لایا، لا کے کہنے لگا یہ تیرا بٹوا، تو پہلی مرتبہ جب آیا تھا گر گیا تھا، میں نے اٹھا لیا تھا، یہ لے لے، یہ تیرا پرس ہے، تیرا وائلٹ ہے، لے لے۔ اس نے کھولا، کھول کر دیکھا تو جتنی رقم اس کی تھی بتمام و کمال ساری کی ساری موجود، معمولی بھی کمی نہیں۔ حیرانی کے ساتھ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس فقیر سے مخاطب وہ کہیں گا بابا تو بھیک مانگنے والا ہے، میرے اس پرس میں، اس وائلٹ میں، اس بٹوا میں اتنی رقم موجود تھی کہ کٹیا کی جگہ تو بہترین مکان بنا سکتا تھا، تیری زندگی سنور جاتی اتنے اس کے اندر، وہ زمانے کی کرنسی ڈالر وغیرہ موجود، تو نے مجھے واپس کیوں کر دی؟ مجھے کون سا پتا تھا کس سے اٹھائے ہیں کہ نہیں اٹھائے؟ تو اس بوڑھے نے، اس بھیک مانگنے والے نے، اس منگتے نے جو جواب دیا سنہری لفظوں میں لکھے جانے کے لائق ہے، اور ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے گریبان سے پکڑ کر، اور تو سنا تیری بھی یہ حالت ہے، کبھی تجھے بھی حیا آیا؟ اس منگتے نے جواب دیا سن، تو ہے عیسائی، میں ہوں مسلمان، قیامت کا دن ہوگا، وہاں تیرا نبی بھی ہوگا، میرا نبی بھی ہوگا، پھر میرے نبی کو تیرا نبی کہے گا یا رسول اللہ دیکھیے آپ کے امتی نے میری امتی کا بٹوا چرا لیا، میرے نبی کی اس شرمندگی ہوگی، کعبہ کے رب کی قسم میں بھوکا مر جاؤں گا مگر اپنے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بھوکا مر جاؤں گا مگر غیرت مند ہوں، اپنے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ اے تو نے کبھی گناہ کرتے حیا کیا کہ نبی کے سامنے تو شرمندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سوچ ذرا، پھر تو اچھا ہے یا پھر اس زمانے کا فقیر؟ دعا کرتا ہوں رب کائنات ہمیں احکامات شریعہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد